بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، جس مہینے کا انتظار تھا وہ اللہ کا عظیم مہینہ ماہ رمضان آ چکا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ زندگی کی چند سانسیں بھی عطا فرما دی ہیں، کیونکہ جب تک انسان اس دنیا میں ہو، جسم میں روح ہو، تو پھر اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، انسان کچھ کر سکتا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے، موت کے آغوش میں چلا جائے، تو پھر اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال بھی اچھے ہوں۔ واضح ہے، جتنا اعمال کرے گا اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے، جتنی لمبی عمر ہوگی اس کی نیکیاں بھی بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا تعلق نماز سے ہو، عبادت سے ہو، روزے سے ہو، یاد الہی سے ہو، اور اللہ کے احکام کو بجا لانے والا ہو۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ سانسیں عطا فرما دیں، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ ماہ رمضان میں ایسے ہمارے ملنے والے بھی تھے جو زندہ تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، ابھی ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ کسی کا پڑوسی چلا گیا، کسی کا دوست چلا گیا، کسی کے قرب جوار کا رہنے والا چلا گیا۔ یہ چیز یعنی عام ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ سانسیں عطا فرما دی اور ماہ رمضان کی گھڑیاں دے دی۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو زندگی کی چند سانسیں عطا فرما دے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دو صحابی ہیں، دو مسلمان ہیں، دو رفیق ہیں جو ایک ہی ساتھ مسلمان ہوئے تھے، اور ان کا دوستانہ بھی تھا، یارانہ بھی تھا۔ ان میں سے ایک ساتھی 1 سال پہلے جہاد کرتے ہوئے راہ خدا میں شہید ہو گیا اور شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شہید کا کیا مقام ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، فرمایا کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں اسلام کی سربلندی کے لیے، انہیں مردہ نہ کہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کہیں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ان کے بارے میں گمان تک بھی نہ کرو کہ وہ ختم ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ کے ہاں انہیں کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ تو 1 سال پہلے راہ خدا میں شہید ہو گئے، جبکہ ان کے دوسرے رفیق، دوسرے ساتھی 1 سال بعد تبھی موت جو ہے مرے، فوت ہوئے، یعنی بستر پر موت آئی، جہاد کرتے ہوئے نہیں، شہادت کا رتبہ نہیں پایا، ایسے ہی موت آ گئی۔ تو فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو وہ صحابی کہ جو تبھی موت مرا ہے، شہید نہیں ہوا، وہ جنت میں آگے آگے ہے، اور جو راہ خدا میں شہید ہوا ہے وہ پیچھے ہے۔ یعنی جو تبھی موت فوت ہوا اس کا مقام زیادہ ہے، اور جو راہ خدا میں شہید ہوا اس کا مقام اس سے کم ہے۔ بیدار ہوا تو یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی، میں متعجب ہوا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنا یہ خواب جو ہے بتایا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الیسا قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا وہ شخص جو ہے 1 سال بعد زندہ نہیں رہا؟ قالوا بلا، عرض کیا یا رسول اللہ، یقیناً واضح ہے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی عطا فرمائی۔
تو آپ نے فرمایا وہ ادرک رمضان فصام وصلی قضا وقضا من سجدۃ فی السنۃ، فرمایا کہ کیا اس نے ماہ رمضان نہیں پایا، ایک مہینہ پایا اور مہینے بھر کے روزے رکھے ہیں، پھر سال بھر کی اس کی نمازیں ہیں، سجدے ہیں، قیام ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہی ایسے ہی ہے، سال بھر اس نے جو ہے وہ عبادات کی ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، اور پھر فرائض میں جو ہے کئی رکعتیں ہیں، پھر ایک ایک رکعت میں جو ہے سجدے ہیں، قیام ہے، اللہ کی تعریف و توصیف ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ نماز تو ویسے ہی کتنی عظیم عبادت ہے، اور پھر روزانہ کی آپ جو ہے وہ رکعتیں شمار کریں، پھر اس میں رکوع، پھر اس کے قیام ہے، سجدہ ہے، تسبیح و تحمید ہے، تلاوت قرآن ہے، تو اتنی سال بھر کی جو ہے ہزاروں عبادات بن جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصلی بعدہ 6,000 رکعت، فرمایا کہ اس نے 6,000 رکعتیں جو ہیں ادا کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حساب لگایا، واضح ہے کہ صحابہ جو ہے فرائض کے علاوہ واجبات سنتوں کا اہتمام کرنے والے، قیام ہے، رات کا قیام ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تو ہزاروں جو ہے وہ سجدے بن گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے نہیں کیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے، فرق ہے درجے کے اعتبار سے، فرمایا جیسا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور فاصلہ اس کا علماء نے بیان کیا ہے کہ 500 سال، گویا کہ جو شخص بعد میں 1 سال بعد اللہ نے اسے ایک توفیق عطا فرمائی، سال بعد جو ہے وہ زندگی عطا فرمائی، تو سال بھر کی عبادات کی وجہ سے جو ہے ان دونوں کے درمیان جنت میں گئے، تو دونوں جنت میں داخل ہوئے، لیکن درجے کے اعتبار سے جو ہے اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا کہ 500 سال کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو الغرض اللہ نے ہمیں یہ زندگی سانسیں عطا فرما دی ہیں، ماہ رمضان آ چکا ہے اور ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، یا کتبہ مانا فرض کے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ پہلے آپ صلی اللہ تعالی وسلم عاشورہ کے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے آ گئے تو باقی تمام روزوں کا حکم منسوخ ہو گیا، باقی نفلی روزے ہو گئے، کوئی روزہ جو ہے لازم نہیں ہے۔ تو ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ تم پر بھی روزے فرض ہیں، جیسا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، قومیں گزری ہیں، ان پر بھی روزے فرض تھے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف تم پر روزے فرض ہیں، تم سے پہلے جو گزرے ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اور پھر اس کی حکمت جو ہے بیان کی گئی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں کرنا، اور جن سے منع کیا ہے ان کاموں کے قریب نہیں جانا، جنہیں ہم محرمات کہتے ہیں۔ پہلے والے کاموں کہا جاتا ہے معمورات، یعنی جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے معمورات ہیں، اور جن سے منع کیا انہیں منہیات بھی کہا جاتا ہے، محرمات بھی کہا جاتا ہے۔ ان سے بچنا اسی چیز کا نام جو ہے تقوی ہے۔ اور جو اس وصف کے ساتھ موصوف ہوتا ہے، جس صفت کا حامل ہوتا ہے، اسے متقی کہا جاتا ہے، جس کی جمع جو ہے متقین ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات ہیں جہاں اللہ نے متقین کی صفات بیان کی، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ جو ہے متقین سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے، تزکیہ باطن ہے، اور بندہ جو ہے اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور اس کی زندگی اپنی خواہش کے مطابق نہ ہو بلکہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہو، جیسا کہ قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں، میری دیگر عبادات، حج ہے، قربانی ہے، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ گویا کہ جو شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے، جو اس لفظ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی اپنی چاہت کے مطابق نہیں ہوتی، اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا معاملات تعلقات یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں۔
اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ فرمایا کہ ماہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا، یعنی ماہ رمضان جو برکت والا مہینہ بنا ہے اس وجہ سے بنا ہے کیونکہ اس میں اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، یعنی ابتدا قرآن کی اسی میں ہوئی 27 شب قدر کو جو ہے اس کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد حالات کے مطابق 23 سال کی طویل عرصے میں 13 سال مکی زندگی میں اور 10 سال مدنی زندگی میں قرآن کا نزول ہوتا رہا، کہیں جو ہے پوری صورت، کہیں صورت کا کچھ حصہ، کہیں کئی آیات، کہیں ایک آیت کا کچھ حصہ، اس انداز سے جو ہے قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ اور اللہ نے پھر قرآن کا تعارف بھی کروایا، فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں لوگ سے مراد جو ہے اہل ایمان ہیں، ہدایت ہے۔ اور پھر قرآن جو ہے فرمایا ہر چیز کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے، یعنی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ قرآن کھولیں تو قرآن میں جو ہے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں آئین بنائے جاتے ہیں، پارلیمنٹ ہوتی ہے، پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں، قوانین بنائے جاتے ہیں، کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں سب کچھ کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔ کہیں فرمایا ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی اور بڑی چیز نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔ تو اس کے بعد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ زندگی کی سانسیں عطا فرما دیں، ماہ رمضان کا چاند دیکھ لے تو فرمایا اس پر لازم ہے ماہ رمضان کے روزے رکھے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اس پر لازم اور ضروری ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر حکام بھی بیان کیے ہیں اور سہولتیں بھی دی ہیں، یسر بھی دی ہیں جو لوگ طاقت نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ جو شخص بیمار ہے اور یہ بیماری جو ہے وہ دائمی نہیں ہے، عارضی ہے، ماہ رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ بیمار رہا، یا 10 دن 15 دن یہ سے کم و بیش بیمار رہا، یا سفر پر چلا گیا، اور سفر کی مدت جو ہے وہ ہے کہ اگر 15 دن سے کم جو ہے کہیں ٹھہرا، جو سفر بن جاتا ہے، جو میل بنتے ہیں سفر کے، 15 دن سے کم ٹھہرا ہے تو مسافر ہے، چاہے جدید سہولتیں بھی ہیں، تب بھی جو ہے اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اسلام جو ہے آسانی دیتا ہے، بیمار جب تک بیمار ہے روزہ نہ رکھے، اور اسی طرح جو مسافر ہے جب تک سفر میں ہے اور روزے نہ رکھے۔ لیکن فرمایا فعدۃ من ایام اخر، ان روزوں کی قضا ہے، یہ معاف نہیں ہے، توبہ سے کام نہیں بنے گا، بلکہ ان کی قضا کرنی پڑے گی جب ہی کرے گا، ایک ساتھ کرے، تھوڑا تھوڑا کرے، وقفے سے کرے، سردیوں میں کرے، گرمیوں میں کرے، جب بھی کرے، یہ ذمے ہے، یہ اللہ کا قرض ہے، انہیں ادا کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن فرمایا کہ اگر تم ان حالت میں بھی روزہ رکھ سکتے ہو تو اگر روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کی برکات ہیں، نیکی کا ثواب جو ہے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، بتانا یہ ہے کہ ماہ رمضان تو آ چکا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ زندگی کی چند سانسیں بھی عطا فرما دی ہے، اور کوئی ظاہری عذر بھی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی سفر بھی درپیش نہیں ہے۔ اب ہم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، پھر روزہ شروع کرنا ہے، دن کا روزہ ہے، رات کی نماز تراویح ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ سانسیں تو عطا فرما دی، اس کی امانت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو ہے ماہ رمضان کی ہمیں یہ توفیق نہ ملے، اور ہم یہی سوچتے رہیں کہ ہم جوان ہیں، ہماری تو عمر کیا ہے، یہ ہے، بعد میں کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ ایک نیکی کا سما ہے، کیونکہ برکتوں والا مہینہ ہے، نیکیوں والا مہینہ ہے، اور خیر و برکت لے کر کے آنے والا مہینہ ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری تیاری کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم جو ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ بہانے تو نہیں بنا رہے،
ایسا نہیں ہے، کوشش میں لگ جائیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو فرمایا فتحت ابواب الجنت و اغلقت ابواب النار و صدفت الشیاطین۔ بخاری مسلم کی حدیث متفق علیہ ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور آسمان کے دروازے جو ہے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر جنت ہے۔ گویا کہ جو شخص ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، اور پھر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ ماہ رمضان کا احترام کرنے والا شخص جو ہے وہ دوزخ سے بچ جاتا ہے، عذاب دوزخ سے بچ جاتا ہے، جنت دوزخ میں نہیں جا سکتا بلکہ جنت کا مقیم بنتا ہے۔ اور پھر شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے اسے بھی قید کر دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کا جو کام ہے انسان کو گمراہ کرنا، نیکی سے دور کرنا، معصیت و برائی کی طرف لے کے جانا، شیطان جو ہے پھر اس طرح کا کام نہیں کرتا۔ الغرض سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ماہ رمضان آ چکا ہے، اور عبادات کا اہتمام بھی ہو گیا ہے، تو کہیں کوتاہی نہ ہو، روزہ رکھیں، فرض ہے، نماز تراویح پڑھیں، سنت موقدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر عبادت و ریاضت میں لگ جائیں۔ آگے چل کر کے بھی ہم اس حوالے سے ماہ رمضان کی جو برکات ہیں، روزے کی اہمیت جو ہے ان کا تذکرہ کریں گے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں جو ایک سستی اور کاہلی ہے وہ ہم پر غالب آ جائے، اور پھر ہم اسی طرح ہی جس طرح عام مہینے عام دن گزارتے ہیں ماہ رمضان بھی ایسے گزر جائے، اور پھر سانسیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور حسرت بھری نگاہ سے جو ہم اس دنیا سے چلے جائیں، پھر قیامت کے دن کہے یا اللہ ہمیں پھر موقع دے، پھر موقع دے۔ قرآن میں اس طرح کی انسان کی حسرتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہے گا یا اللہ ہمیں پھر موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں نے پہلے روزے نہیں رکھے تھے، ماہ رمضان کا احترام نہیں کر سکا تھا، نمازیں نہیں پڑھ سکا تھا، تراویح نہیں پڑھ سکا تھا، اب جاؤں گا میں نیکیاں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے سورہ المؤمنون میں 18ویں پارے میں، پڑھ کر کے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ